قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الصوم لی وانا اجزی بہ۔ معزز حاضرین، یہ حدیث پاک اصل میں طویل حدیث پاک کا ایک مبارک جملہ ہے، اور اس میں ارشاد ہے کہ قال اللہ تبارک و تعالی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت روزے کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے، تو باقی عبادات کے بارے میں کیا یہ حکم نہیں؟ جبکہ بندہ نماز بھی اللہ کے لیے پڑھتا ہے، حج بھی اللہ کے لیے کرتا ہے، زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے دیتا ہے، تہجد بھی اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، صدقات و خیرات بھی اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، تو کیا صرف روزے کے بارے میں کہنا کہ روزہ میرے لیے ہے شیبانی دار؟ تو اہل علم نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ باقی جتنے اعمال ہیں، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، اس میں ایک خدشہ اور ایک امکان ہے کہ شاید بندہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، اس میں ریاکاری کا اندیشہ ہے، شاید بندہ زکوٰۃ سخی کہلانے کے لیے دے رہا ہے، صدقات و خیرات کی بھرمار اپنا نام بنانے کے لیے ہو رہی ہے، یہ سارے خطرات موجود ہیں۔ اور روزہ کیا ہے؟ روزہ اگر مثلا میں اپنی چار دیواری کے اندر ابھی کوئی چیز کھا کے آیا ہوں اور بار میں روزہ ظاہر کروں تو کسی کو کوئی خبر نہیں، اور اگر میں گھر میں بیٹھے ہوئے کھانے پینے کی جملہ چیزیں دستیاب ہیں اور ضرورت بھی ہے پھر نہیں کھا رہا، یہ سمجھ کر کہ میرے اللہ کی طرف سے روزے کا حکم ہے، تو یقیناً یہ روزہ پھر اللہ کی رضا کے لیے ہی ہے۔ تو اس لیے بھی چونکہ باقی اعمال میں ریاکاری کا، دکھاوے کا خطرہ ہے، اندیشہ ہے، اور روزے میں یہ کوئی اندیشہ نہیں، اس میں کوئی دکھاوے کا اور ریاکاری کا چانس نہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الصوم لی، روزہ تو خاص ہے ہی میرے لیے، وانا اجزی بہ، اور اس کی جزا میں خود خدا ہی دوں گا۔ پہلی بات۔ اور بعض محدثین نے فرمایا بھی اجزی بہ، اس کی ایک دوسری قرات بھی ہے، وہ یہ ہے کہ الصوم لی وانا اجزا بہ، اس کو یوں بھی پڑھا گیا ہے اجزا بہ، تو اس کا مطلب ہے اللہ نے فرمایا روزہ خاص میرے ہی لیے ہے اور اجزا بہ، میں جزا دوں گا نہیں، میں خود خدا اس کی جزا ہوں، میں خود خدا ہی اس روزے کی جزا ہوں۔ تو دوستان گرامی قدر پہ سمجھ آئی بھی روزہ کتنی عظیم عبادت ہے جس کے صلے میں خود خدا ملتا ہے۔ یعنی آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ باقی جتنے اعمال ہیں ان کے نتیجے میں بندے کو ثواب ملتا ہے، اور روزے کے بدلے میں وہ خود آپ ملتا ہے۔ یا آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں بھئی ہمارے اعمال کا بدلہ وہ ثواب ہے، اعمال کا بدلہ کیا ہے؟ ثواب ہے، اور ثواب کو آپ اجرت کہہ سکتے ہیں، مزدوری کہہ سکتے ہیں۔ ہر عمل پہ بندے کو مزدوری ملتی ہے، دیگر نیک اعمال پہ بندے کو بطور مزدوری ثواب ملتا ہے۔ اس کو میں اپنے انداز میں یوں کہہ رہا ہوں کہ دیگر اعمال پہ بندے کو بصورت ثواب اجرت ملتی ہے۔ کیا کہا میں نے؟ دیگر اعمال پر کیا ملتی ہے؟ اجرت ملتی ہے، اور روزہ ایسا عمل ہے جس پر اجرت نہیں، اس پر رب کی قربت ملتی ہے، رب کی قربت ملتی ہے۔ یہ روزہ ایسا عظیم عمل ہے، تو اللہ ہمیں اللہ کی قربت نصیب فرمائے۔ اور اس کی میں مثال یوں بھی دوں گا، آپ کے لیے یہ بات سمجھنی اور آسان ہو جائے گی۔ سلطان محمود غزنوی بہت بڑا معروف بادشاہ ہوا ہے، وہ اپنے وزراء کے لشکر کے ساتھ گھوڑوں پر سوار کہیں جا رہے تھے، اچانک بادشاہ موج میں آیا، اس نے اپنی جیب سے ہیرے جواہرات نکالے اور یوں پھینک دیے اور خود آگے چل پڑا
جتنے وزراء تھے سب وہ ہیرے جواہرات چننے لگے، مگر اس کا ایک وزیر خاص تھا جس کا نام تھا ایاز، وہ بادشاہ کے پیچھے ہی رہا۔ آگے جا کر بادشاہ نے جب مڑ کے دیکھا تو اس نے پوچھا کہ اے ایاز، باقی وزراء قیمتی ہیرے جواہرات چن رہے ہیں اور تم نے ہیرے جواہرات کیوں نہیں چنے؟ تو ایاز نے کہا اے ذل سبحانی، جن کو ہیرے چاہیے تھے وہ ہیرے چن رہے ہیں اور مجھے ہیرے نہیں چاہیے، ہیرو والا چاہیے۔ گویا ایاز نے یہ کہا کہ اے بادشاہ سلامت، جس کو تم مل گئے، آپ کے ملک میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ اس کا ہو گیا، یعنی تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات۔ یہاں بھی یہ صورتحال ہے کہ دیگر جتنے اعمال ہیں ان کے صلے میں بندے کو ثواب ملتا ہے اور روزے کے صلے میں وہ خود آپ ملتا ہے، یا پھر وہی جملہ کہہ لیتے ہیں کہ باقی جتنے نیک اعمال ہیں ان کے بدلے میں اجرت ملتی ہے، روزے کے بدلے میں قربت ملتی ہے۔ تو اللہ روزے کے ذریعے سے ہمیں اپنی قربت نصیب فرمائے، یعنی جب ہم روزہ رکھیں گے تو روزے کے صلے میں خدا ملے گا، تو جسے خدا مل گیا اسے ساری کائنات مل گئی کہ تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، مجھ سا کوئی گدا نہیں، مولا تجھ سا کوئی سخی نہیں۔